إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ حضرات محترم، کوئی بھی معاشرہ ہے وہ چاہے اللہ کو رب مانتا ہے یا نہیں، یا اس نے کسی اور کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ہر معاشرے کے اندر اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس بندے نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا حلف اٹھایا اس نے شرک کیا۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے مجھے میری ماں کی قسم ہے، میرے باپ کی قسم ہے یا میرے بچوں کی قسم ہے، یہ انتہائی کفر اور شرک کا کلمہ ہے۔ قسم جو ہے صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ من حلف، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من حلف، جو شخص بھی قسم اٹھانا چاہتا ہے لغیر اللہ، اور اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، کوئی بھی ہو وہ اچھا ہے یا برا، اس بات سے غرض نہیں ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ اور جو کسی کو اور کو رب مانتا ہے، جس طرح لات کی قسم، منات کی قسم، عزا کی قسم، اسی طرح ہمارے پڑوس میں ہندو جو ہے یہ اپنے خداؤں کا نام لے کے ایشور کی قسم، بھگوان کی قسم، یہ ساری کی ساری قسمیں لغو، فضول اور گناہ کے اوپر مبنی ہیں۔ تو اس کائنات کے اندر سب سے قوت والی ذات اللہ کی ہے، اور قسم صرف اسی کی۔ یہاں پہ کچھ لوگ قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی نہیں اٹھانی چاہیے، بعض کا خیال ہے نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ ہی کی کلام اس کی صفت ہے، تو یہ بھی اگر قسم اٹھاتا ہے تو حقیقتاً یہ اللہ کی ذات ہی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو آج ہمیں اللہ کی ذات کا اتنا بوجھ نہیں ہے، قرآن کا بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی تخلیق ہے جو ہم نے اللہ کی قسم 100 دفعہ اٹھا لیتے ہیں، جی قرآن نہیں اٹھاؤں گے۔ اللہ کی قسم اٹھانا بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنی اس کی کلام کی قسم اٹھانا بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی ہیں لا یؤاخذکم اللہ ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم، اللہ کی ذات کی قسموں کو اپنی باتوں میں نہ لاؤ، یعنی غلط باتوں کے اندر اللہ کی قسموں کو نہ لاؤ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے تم ایسا کر سکتے ہو، قسم اٹھا سکتے ہو، ویسے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان تھوڑے سے مال کے لیے قسم اٹھا دے گا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اسلام کی
وسعتوں سے نکل کے کفر کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ اور ایسی قسم جو کسی کا حق مارنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسے یمین غاموس کہتے ہیں۔ غاموس اس شخص کو کہتے ہیں جو سمندر میں گرے اور اتنی گہرائی میں چلا جائے اگر وہ واپس بھی آئے تو زندہ نہ بچ سکے۔ تو جو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے یا اللہ کی کلام کی قسم اٹھا کے کسی کا حق مارتا ہے وہ اس کا مرتکب ہوتا ہے، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ کو ملے گا فَهِيَ غَضْبَانٌ، اللہ دوسروں سے زیادہ دگنا ناراض اس پہ ہوگا، غصے میں ہوگا۔ اللہ اپنے غصے، ناراضگی اور غضب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں ایک قانون اور قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ خام خواہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، کہ بعض عادتاً ہی سب کچھ کرتے ہیں، قسم نہیں اٹھانی۔ اور دوسری بات، اگر ایک آدمی کسی وقت قسم اٹھا لیتا ہے اور بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط بات پہ قسم اٹھائی ہے، اسے فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اپنی غلط بات پہ اڑنا نہیں چاہیے کہ اب میں نے قسم اٹھا لی ہے، اپنی غلط بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے حکماً فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ آپ پہ فرض کرتا ہے کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں اور اس بات کو واپس لیں کہ آپ شہد کو حرام نہیں کر سکتے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جسے اللہ نے حلال کیا ہوا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کو ترک کریں اور جو قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ دیں، اور کفارہ دینے کے بعد یہ نہیں کہ بندہ اسی بات پہ قائم رہے بلکہ اپنی غلط بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان اس بات کی قسم اٹھا دے، یعنی باپ کہے کہ میں اپنی اولاد سے نہیں بولوں گا، بھائی کہے میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، یا بہن سے نہیں بولوں گا، یعنی قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم تم مر بھی جائے گا تو میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسی غلطی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی بات واپس لے اور قسم کا کفارہ دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتی ہیں رشتوں کو توڑنے کے لیے قسمیں نہیں ہیں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے لیے قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو سچی بات کا یقین دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ جھوٹ پہ قسم اٹھانا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنی ہو تو وہاں ایسا کر سکتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم لغو قسمیں اٹھاتے ہو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لغو قسمیں کیا ہے کہ انسان عادتاً کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص وہ تیر اندازی نشانہ بازی کر رہے تھے، نشانے لگا رہے تھے، دیکھ شخص اللہ کی قسم یہ تیر نہیں لگے گا، اللہ کی قسم یہ تیر لگ جائے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں قسمیں اٹھا رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ لغو بات ہے، یہ عادتاً کر رہا ہے۔ یہ جو عادتاً کی جا رہی ہے دل کا ارادہ نہیں ہوتا، ویسے زبان سے نکلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ تمہاری لغو قسمیں ہیں، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم پورے پکے ارادے کے ساتھ، ارادے اختیار کے ساتھ، سوچتے سمجھتے ہوئے شعوری طور پہ قسم اٹھاتے ہو اس کا مواخذہ ہوگا۔ فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ کیا ہے قسم کا؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 3 روزے رکھنے ہیں،
یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ چلو غلام کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، یہ 3 طریقے ہیں جو انسان اختیار کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب کسی چیز کا کفارہ دینا ہوتا ہے، جہاں مسکین کو کھانا کھلانا مقصود ہے تو وہاں کھانا ہی کھلانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں لو جی میں اتنے پیسے دے دیتا ہوں، اتنے کھانے کے پیسے دے دیتا ہوں، نہیں، یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ بندے کو شرم محسوس ہو کہ میں کیا کیا۔ ان 10 بندوں کو گھر میں اچھا کھانا جو خود کھاتا ہے وہ بنائے، اور ان مساکین کو بٹھا کے جس طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے اس طرح کھلائے، اور اس بات کا اظہار کرے کہ میں یہ غلطی کی تھی اور اس کا کفارہ دینا ہو۔ اسی طرح 60 مسکینوں کا کھانا ہے، عمومی طور پہ لوگ اپنے سے ٹالنے کے لیے کہتے ہیں پیسے دے دو جی مکاؤ کا، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں انسان ایک دوسرے سے مذاق کر لے تو کوئی بات نہیں، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا مذاق اڑائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق جو 4 فرد جرم لگائی تھی نا، جو اہل جہنم تھے، ان کے متعلق کہا ان الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا، انہوں نے میرے دین کو مذاق بنایا تھا اور کھیل تماشا سمجھا تھا کہ جس طرح مرضی کر لو۔ دین فٹ بال نہیں ہے جیسے مرضی کسی کا دل ہے وہ کک لگا دے، دین اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے۔ جب یہ حکم آتا ہے تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا، میں فرما برداری کروں گا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ مواخذہ نہیں تم سے کرے گا تمہاری لغو قسموں کا، ولکن یؤاخذکم، لیکن اس کا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، جو دل کے ارادے کے ساتھ تم کرتے ہو۔ واللہ غفور حلیم، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے قسم کا کفارہ رکھا ہوا ہے، وگرنہ اگر قسم کا کفارہ نہ ہوتا تو ہم اپنی زندگی میں جتنی اس معاملے میں کوتاہی اور غلطی کرتے ہیں شاید ہمارے لیے کوئی نجات کا رستہ نہ بنتا۔ اس لیے اللہ نے یہ کلمات ان الفاظ کے ساتھ کہے کہ واللہ غفور، اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہر خباثت سے، ہر گناہ سے، ہر غلط بات سے نکلنے کا ایک رستہ رکھا ہوا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے پہلے ان غلاظتوں سے نکل جائے، توبہ کر لے، کفارہ دے لے، جو بھی اللہ نے اس کے لیے بات مقرر کی ہے تو وہ انسان کر لے، اللہ کے ہاں سرخ رو بن جاتا ہے۔ اگر یہ انسان لاپرواہ ہو جائے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، تو یہ اسی کے خلاف ساری چارج شیٹ بن رہی ہے جو ایک دن اس کے سامنے آئے گی اور اس کے وہ سارے اعمال تلیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیاں بڑھ گئی، وہ اپنی ماں جہنم میں چلا جائے گا، یعنی جہنم کو اس کی ماں قرار دے دیا گیا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر